أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم सूरह अल-आराफ आयात 200-201 इन आयात के मुतालिक जो अफ़्व और दरगुज़र और नेक बातों के हुक्म से ताल्लुक़ रखती हैं, इनसे इनकी तफसील में जाने से पहले ये ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ कि जमात अहमदिया फ़िजी का सालाना जलसा आज शुरू हो रहा है और 2 या 3 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि चूँकि बाज़ नई जमातें जो फ़िजियंस में पैदा हुई हैं वो भी इस जलसे में शरीक हो रही हैं और खुदा के फजल से
دور دور کے جزائر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے فجی کا ذکر اگر اس خطبے میں ہو جائے تو ان کی دلداری کا موجب بنے گا اور حوصلہ افزائی کا موجب بنے گا۔ تو میں تمام دنیا کی جماعتوں کی طرف سے فجی کے احمدیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور خصوصاً ان نئے مہمانوں کو جو احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، مگر اب مہمان نہیں بلکہ گھر والے بن گئے ہیں، ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں وہی مضمون نسبتاً مختلف زاویے سے بیان ہوا ہے جو میں پہلے بھی خطبات میں پیش کرتا رہا ہوں۔ خذ العفو، عفو کو پکڑ بیٹھ، مضبوطی سے اس پر قائم ہو جا، لیکن اس کے ساتھ ہی وامر بالعرف ہے، اور اس کے ساتھ معروف طور پر جو اچھی باتیں ہیں ان کا حکم بھی دیتا رہے، ان کی نصیحت کرتا رہے۔ عفو کا جو مضمون میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہی اس لفظ عفو میں شامل ہے، یعنی درگزر ان معنوں میں کرنا کہ گویا وہ کوئی چیز واقعہ ہوئی نہیں، دوسرے اس کو اس طرح دور کرنے کی کوشش کرنا کہ جو شخص کسی خطا کا مرتکب ہوا ہو اس کے دل سے وہ خطا مٹ جائے۔ بس عفو میں اصلاح کا جو معنی ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور احادیث نبویہ سے بھی اس مضمون کو تقویت ملتی ہے کہ عفو میں پہلے برائی کو صاف کر دینا دو طرح سے ہے، یعنی اپنے دل پر اس کی میل نہ لانا اور اپنے دل کو ایسے شخص سے دور نہ ہٹنے دینا۔ دوسرا توجہ کی وجہ سے اور پیار اور حکمت کے ساتھ اس بدی کا نقش اس کے دل سے محو کر دینا، اور ایسا محو کر دینا گویا وہ تھی ہی نہیں۔ فمن عفا و اصلح میں یہ مضمون ہے جو بیان ہوا ہے کہ عفو ایسی کہ نہ اپنے دل پر میل آئی نہ دوسرے دل پر میل رہنے دی، اور اس کے نتیجے میں اصلاح لازماً طبی طور پر ہوگی۔ اس عفو کے بعد پھر مثبت تعلیم کی ضرورت ہے اور عرف کی طرف بلانا کہ جب تم کمزوریوں سے پاک ہوئے ہو تو پھر کچھ مثبت قدم نیکیوں کی طرف بھی بڑھاؤ۔ یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہمیں اپنی اولاد کے تعلق میں بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے ماحول کے تعلق میں بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی خطا ہو اس خطا سے اس طرح عفو کیا جائے جیسا کہ پہلے خطبات میں بیان کر چکا ہوں، اور پھر اس عفو کے بعد اس طرف توجہ ہو کہ عفو کا انداز، عفو کے ساتھ ہی اس طرف توجہ ہو کہ عفو کا انداز ایسا ہو کہ آپ ہی کے دل سے میل نہ مٹے بلکہ بدی کرنے والے کے دل سے بھی میل مٹ جائے، اور اصلاح کا ایک طبی نتیجہ اس سے ظاہر ہو۔ جب یہ ہو تو پھر نیکیوں میں آگے قدم بڑھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسی حال پر چھوڑ دیا جائے تو ایسے لوگ پھر واپس اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ مگر جب نیکی کا مزاج پیدا ہو جائے اور اس وقت حکمت کے ساتھ اس شخص کو جس کے مزاج میں ایک نرمی پیدا ہوئی ہے اور نیک بننے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کر کچھ قدم آگے نیکی میں بڑھانا، یہ وامر بالعرف کے تابع آتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے ایسا عفو کرو جس کی وضاحت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی نیکی پر آگے بڑھا دو تاکہ پہلے مقام کی طرف لوٹنے کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں جب جوہلا کے ساتھ آپ یہی معاملہ کرتے ہیں تو وہ غلط رد عمل دکھاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تبلیغ میں ہر قسم کی تکلیف اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں
تو اس کے رد عمل میں پھر وہ آپ کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں جو بعض دفعہ جذباتی اور بعض دفعہ بدنی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں فرمایا عارض عن الجاہلین، جب جہلاء سے یہ معاملہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن عارض عن الجاہلین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہلاء کو نظر انداز کر دو، ان سے منہ موڑ لو، اور یہ احتمال ہے کہ بعض لوگ یہی معنی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جاہلون سے منہ موڑنے کی ان معنوں میں قرآن کریم میں کہیں تعلیم نہیں ہے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کیے بغیر ان سے منہ موڑ لو۔ ان کی جہالت کا علم اصلاح کی کوشش کے ساتھ ایک لازمی تعلق رکھتا ہے، اور قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات ہیں جن میں جہالت کا علم پہلے سے سوچ کر نہیں حاصل کیا جاتا کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو نصیحت نہیں کرنی، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ بلا استثناء جہالت کا علم اس صورت میں ہوتا ہے کہ انسان یعنی خصوصاً خدا کے نبی ایک قوم کی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض ان سے جاہلانہ طریق پر پیش آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی جہالت علم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس عرب قوم کی جہالت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دور فرمایا، اگر عارض عن الجاہلین کا یہ مطلب لیا جاتا کہ جاہلوں سے کنارہ کشی کر جاؤ، ان کی طرف پیٹھ پھیر کر ایک طرف الگ ہو جاؤ، تو عرب میں وہ عظیم انقلاب کیسے برپا ہوتا جس نے جاہلوں کی کایا پلٹ دی۔ بس یہ مفہوم غلط ہے کہ ان سے شروع ہی سے اعراض کرو، ہاں جب نصیحت کر بیٹھو تو پھر اعراض کرو، اور پھر ضد نہ کرو ان کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ جو بدتمیز ہوں فطرتاً، جو نیکی کے نتیجے میں بدی پہنچا رہے ہیں، ان سے پھر بار بار سر ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نسبتاً نیک فطرت لوگوں کی تلاش کرو۔ چنانچہ اس کے مان بات فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم تو نیکی کی تعلیم دو گے، ان کی بھلائی کی بات کر رہے ہوگے، مگر شیطان کی طرف سے اگر تمہیں يَنزَغَنَّكَ یعنی ضرور ایسا ہوگا کہ ایسا ہوا بعض صورتوں میں ہوگا، چنانچہ انہوں نے ثقیلہ جب شرط کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض صورتوں میں ایسا ضرور ہوگا کہ شیطان تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ اور نزغ کہتے ہیں چبھونے کو، خواہ وہ دل کا کچوکا لیا جائے یا جسم کا، نیزے کی انی سے چبھویا جائے یا زبان کی نوک سے دل کو زخم پہنچایا جائے، دونوں صورتوں میں یہ نزغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس جب تو ایسی باتیں کرے گا تو مقابل پر نہایت ہی بدتمیزی کی، دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر جسمانی طور پر بھی ایذا رسانی کی کوشش کی جائے گی۔ اس صورت میں فاستعذ باللہ، کیونکہ اللہ کی خاطر تو نے یہ جہاد شروع کیا ہے، بس اللہ کی پناہ مانگ اور اللہ کی پناہ میں آ جا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ایک قطعی وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے نتیجے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کی چارہ گری بھی خدا فرمائے گا، اور ان کے غضن سے محفوظ رکھنے کے انتظام بھی خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ بس اگرچہ ایک تکلیف پہنچتی تو ہے، مگر اس کے مقابل پر خدا کی طرف سے اتنے پیار کا اظہار ہو جاتا ہے کہ گویا وہ تکلیف کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو بارہا نظم میں اور نثر میں پیش فرمایا ہے کہ ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز، جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم غیار کا۔ تو تیغ تیز سے
سے کاٹا ہے تو غم اغیار کو کاٹا ہے، یعنی تیغ ایسی جو اپنوں کے لیے پیار اور بھلائی کا موجب بن جائے، اپنوں کے لیے مرہم کا کام دے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بار اس طرح استعمال فرمایا کہ اس کی اور کوئی مجھے مثال دکھائی نہیں دیتی، کہ تیغ سے مرہم کا کام لیا۔ ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز، پیار کی نگاہیں تیغ تیز کیسے ہو گئیں جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا۔ تو دل میں جو کچھ بھی میل آ جاتی ہے لوگوں کے دکھوں سے، جو غم اغیار کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے دل کے اندر، اس سب کو تیرے پیار کی نگاہیں کاٹ کے پھینک دیتی ہیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے فاستعذ باللہ کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ایک قطعی وعدہ تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تشریف فرمائی ہے جو بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا ہے۔ انہ سمیع علیم، وہ تیرے حال کو جانتا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ سننے والے کا ذکر پہلے فرمایا کہ جب تیرے دل سے کوئی ہوک اٹھے گی تو خدا ضرور اسے سنے گا۔ تو خدا کی نگاہوں سے پردے میں نہیں ہے، نہ اس کے علم سے باہر ہے، اور علیم ہے۔ تو ظاہر نہ بھی کرے تو خدا کو علم ہے کہ تیرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ نصیحت کی راہ کی مشکلات ہیں جن پر ہمیں خوب اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے، اور جن سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد پھر اس میدان میں اس احتمال کو پیش نظر رکھ کر قدم رکھنا ہے۔ یہ تکلیفیں تو راہ میں آئیں گی، یہ کانٹے تو چبھوئے جائیں گے، مگر اس کے نتیجے میں قرب الہی مانگو تو بہت بڑا فائدہ نصیب حاصل ہوگا۔ پیغام کا حق ادا کر دیا اور اللہ کا قرب عطا ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس سے بڑھ کر اس فعل کی اور کیا بہتر جزا، یوں کہنا چاہیے تھا، اس سے بہتر اور کس بہتر جزا کی توقع کی جا سکتی ہے۔ چھوٹا سا کام، معمولی سی چوب، اور رضائے باری تعالیٰ ایسی کہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی گود میں اٹھا لے، اور پھر جو زخم پہنچا وہ دلداری کر کر کے اس زخم کی تکلیف کو بے انتہا روحانی لذتوں میں تبدیل فرما دے۔ اس مضمون پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عفو کے لیے جس دل گردے کی اور حوصلے کی ضرورت ہے، وہ تکلیف سے کو صبر سے برداشت کرنے سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ عفو کے بعد اور نصیحت کے بعد جو تکلیفیں پہنچے گی اسے برداشت کرو تو تم دل کے قوی اور مضبوط ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو سے پہلے دل کا قوی ہونا ایک شرط قرار دیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی گہری انسانی فطرت کا راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ بس خیر کی طرف سے ضرر کا تو ابھی سوال پیدا نہیں ہوا، ابھی آپ کے اندرونی رد عمل کی بات ہو رہی ہے، اور عفو اس حالت میں ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے۔ جسے اپنے غصے پر عبور نہیں ہے وہ غیروں سے عفو سے کام لے ہی نہیں سکتا۔ غصے کی حالت میں تو انسان بے اختیار ایسی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ بعد میں بعض دفعہ عمر بھر پچھتانا پڑتا ہے کہ کس قدر ظالمانہ بات میں کر بیٹھا۔ تو عفو کا آغاز ہی اس پہلوانی سے ہوتا ہے جو نفس کے اندر کام کرتی ہے۔ انسان اپنے جذبات پر ایسی قوت کے ساتھ قبضہ کرتا ہے
کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی وہ عام وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کی بدنی طاقت ہے، اس کی روحانی طاقت ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو کے آغاز کی کہانی پیش فرما دی۔ عفو کے سفر پر چلو گے تو یہ زاد سفر ساتھ رکھنا، غصوں پر قابو کرنے کا فن سیکھو، اس کی مہارت حاصل کرو، پھر اس کام پر نکلو۔ اور یہی وہ سب سے بڑی بلا ہے جس نے آج دنیا میں ہر طرف فساد برپا کر رکھا ہے، اور جماعت احمدیہ میں بھی سب سے زیادہ مصیبت اسی غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے پیدا دکھائی دیتی ہے، جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے، جو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، جو جماعت کے امن کو اٹھا دیتی ہے، ایسے ایسے جرائم پر منتج ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر عمر بھر ایک خاندان نہیں دوسرا خاندان بھی، ان کے تمام عزیز و اقارب بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جماعت کے لیے بھی وہ ایک انتہائی تکلیف کا موجب بن جاتی ہے۔ معصوم لوگ جن کا حقیقت میں کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، ایک جاہل کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور عمر بھر ان کے پیار کرنے والے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو عفو سے پہلے اس حالت پر غور کرو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے توجہ دلائی کہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر اس وقت جبکہ غصہ جوش کی حالت میں ہو اس وقت قابو پا لے، اور اس کی باغیں ہاتھ سے چھوڑے نہ، اور تنابیں کھینچ کر رکھے مضبوطی کے ساتھ، تاکہ یہ جو عفو کا نہیں صبر کا ایک خیمہ سا انسان بنا رکھتا ہے اپنے لیے، جس کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے، اس کی تنابیں ٹوٹی تو صبر کا سارا خیمہ ہی اکھڑ گیا اور انسان پھر کوئی پناہ نہیں پاتا۔ تو غصے سے بچنے کے لیے مضبوطی، کردار کی مضبوطی اور طاقت، اپنے غصے کی باغیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، اپنے صبر کے خیمے کی حفاظت کرنا، کیونکہ صبر کے خیمے کے اندر ہی انسان رہے تو وہ بلاؤں سے بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے کھولا، اور اپنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصے کی وہ حالت پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، اور یہ وہ خاص طور پر قابل توجہ بات ہے کہ وہ انسان جو غصے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، رفتہ رفتہ ان حالات میں جب دوسروں کو غصہ آتا ہے اس کو غصہ آتا ہی نہیں، اور یہ شیطان اس طرح مٹتا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، تو یہ مراد تو نہیں ہے کہ ہر وقت نفس امارہ سے لڑائی ہو رہی ہے، ہر وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک غصے کا جذبہ اٹھتا ہے اور پھر آپ اسے لڑتے ہیں اور اسے زیر کر لیتے ہیں۔ یہ تو ابتدائی سفر ہے مومنوں کو سکھانے کے لیے۔ وہ شخص جس میں کامیاب ہوتا ہے اس کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جن عام جگہوں پر لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے اسے آتا ہی نہیں، اور حلم اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، گھر میں معمولی سا نقصان ہو جاتا ہے اور بعض لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، شور پڑ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، اس نے فلاں چیز توڑ دی، یہ نقصان پہنچا دیا۔ جن کو خدا تعالیٰ غصہ ضبط کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، رفتہ رفتہ ان میں حلم پیدا ہو جاتا ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی اشتعال پیدا ہی نہیں ہوتا، بڑے سکون کے ساتھ آرام سے انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں دوسرے دنوں میں ہنگامے برپا ہو گئے ہیں۔ حیرت سے دیکھتی ہیں ان کو ہو کیا گیا، پاگلوں کو سمجھاتے ہیں بس کرو، خدا کا خوف کرو، ہو کیا گیا، چھوٹی سی چیز ضائع ہوئی ہے، ایک برتن ٹوٹا ہے، اس کے مقابل پر تم دل توڑ دو گے اور ہمیشہ کے لیے توڑ دو گے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصاحت اور سیرت سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک موقع پر، یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک اعرابی بدو مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کر گیا،
اور کر رہا تھا، لوگ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں جہالت کی یہ حالت تھی اس کی کہ ان کے سامنے بیٹھا ایک طرف مسجد نبوی میں پیشاب کرے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے اس پر بفر کر ٹوٹ پڑیں گے، اسے ٹکڑے اڑا دیں گے، اس قدر ان کو طیش آیا ہے. اور پھر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ فعل تو ان کے جذبات میں غیر معمولی اشتعال پیدا کر گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بغیر کسی تحریک کے دل کے، بغیر کسی گھبراہٹ، کسی بے چینی کے، کسی رد عمل کے، اسی طرح کھڑے رہے. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، ایک یا دو ڈول پانی کی بہا دو، تمہارا نقصان صاف ہو جائے، تمہارا جو گند ہے وہ صاف ہو جائے گا. اب اس میں حلم بھی ہے اور یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ رد عمل جب ایک دفعہ ایک چیز کا غلط شروع ہو جائے تو پھر اس پر قابو پانا واقعی مشکل ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تعلیم، زیر تربیت صحابہ جو آپ سے رنگ سیکھ، نئے اخلاقی رنگ سیکھ رہے تھے، ان کے اندر جب غصے کی حالت پیدا ہوئی ہے تو قابو نہیں رہا. اور بہت کم لوگ ہیں جن کو غصے کی حالت پر قابو کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو پھر ان حالتوں میں غلط رد عمل پیدا ہی نہیں ہوتا. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، بڑے آرام سے فرمایا پانی بہا دو، اور اس کے بغیر حل تھا بھی کچھ نہیں. اگر ایسے آدمی کو مارا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا، اسے گالیاں دی جاتی، دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا، وہ پیشاب کیسے صاف ہو جاتا؟ وہ گند تو اسی طرح رہنا تھا. تو فرمایا حکمت سے اس چیز کے ازالے کی کوشش کرو جو بدی ظاہر ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ سزاؤں کی طرف دوڑو. اور وہ سزائیں جو جہالت کی وہ سزائیں جو جائز اس لیے نہیں کہ ایک آدمی کی غافلانہ حالت کے نتیجے میں ایک جرم ہوا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہر بدی کا فعل ہر شخص سے ایک طرح صادر نہیں ہوتا. بعض لوگ شرارت کی روح سے گزن پہنچانے کی خاطر یا ذلیل کرنے کی خاطر یا اور کئی طریقے سے غیرت اکسانے کی خاطر بعض کام کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر نظر کی. آپ جانتے تھے کہ سادہ سا آدمی بے وقوف ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں صفائی ہوتی کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ احترام کے کیا تقاضے ہیں. ایسے شخص کو مارنا بالکل لغو و بیہودہ بات ہے. اور ایک اور موقع پر مسجد میں ایک شخص نے نماز کی حالت میں کسی غلطی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اپنی رانوں پر زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کیے، اور ایسی حالت میں شور ڈال دیا رانوں پہ ہاتھ مار مار کے، وہ تماشا سا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی ہمارا یہ حال تھا کہ ہماری آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے. وہ کانپ رہا تھا، مگر محمد رسول اللہ کی طرف جب نگاہ پڑی ہے ساری فکریں دور ہو، سب غم دھل گئے. اتنے پیار سے دیکھ رہے تھے اس کو، اس محبت اور اس شفقت کے ساتھ. فرمایا بھائی اس طرح نہ کیا کرو، جب کوئی غلطی دیکھو سبحان اللہ پڑھا کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. تو وہ شخص جس کی آزمائش مختلف قسم کی تکلیفوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے اور اس کا رد عمل خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جس کا رد عمل خدا کے تابع اپنے رنگ نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے اس کو مگر بے محل نہیں ہوتا، اور اکثر شفقتیں اس کی تکلیفوں پر پردے ڈال دیتی ہیں، اور اتنا کہ گویا اسے تکلیف ہوتی ہی نہیں. تو اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے، فاستعذ باللہ کا یہ بھی مضمون ہے جسے آپ سمجھیں
کہ جب آپ خدا کی پناہ مانگتے ہیں خدا سے تو خدا وہ پناہ دیتا ہے، اور جب پناہ دیتا ہے تو بہت سی تکلیف کے مواقع سے آپ بچ نکلتے ہیں۔ لوگوں میں ہیجان پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے جذبات میں ایک قیامت برپا ہو گئی ہے، آپ بڑے سکون کے ساتھ انہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسے پیار اور محبت سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو گہرا اثر دکھاتی ہے۔ پھر یہ بات ڈول بہا دو فرما کر آپ نے فرمایا تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اے امت مسلمہ، تم بنی نوع انسان کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو۔ پس نیکی کے تعلق میں جو سچا رد عمل ہے وہ برائی کا ایسا ازالہ نہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ سزاؤں پر زور نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت اور شفقت سے اصلاح پر زور ہے۔ اور یہ طریق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہ کبھی کسی نے سمجھایا۔ تمام انبیاء کی کہانیاں پڑھ لیں، یہ شان، یہ شوکت، یہ پیار، یہ حسن کہ مکارم اخلاق پر قدم ہو۔ جہاں باقیوں کے اخلاق اپنی انتہاؤں کو پہنچ کر ٹھہر گئے، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوئے تھے، اس سے اونچے تھے۔ یہ چیزیں سیکھیں گے تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے گھروں کی بھی اصلاح کی بھی توفیق ملے گی اور بنی نوع انسان کی اصلاح کی بھی توفیق ملے گی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کن لوگوں پر، کس شخص پر حرام کر دی گئی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے سوال کا، کیونکہ انسان کے اعمال کی درستی میں جہنم کا خوف بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کا ہمیشہ جائزہ لیں اور گرد و پیش کا جائزہ لیں تو جنت کی تمنا آپ کے اخلاق کی درستی میں نسبتاً بہت ہی کم اثر رکھتی ہے، لیکن جہنم کا خوف بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ انذار ہے جس سے ایک غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے بات فرمائی، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کے نتیجے میں آگ حرام ہو جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب ہے۔ اب یہ انداز بیان دیکھیں کتنا لطیف ہے اور ایسا کہ ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قریب کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، نرم سلوک کرتا ہے۔ جو الفاظ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ یہ ہیں، تحرم علی کل قریب ہین لین سہل۔ آگ حرام ہے ہر اس شخص پر جو قریب ہے۔ اب قریب کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کسی اور کے قریب ہے، کوئی کسی کے قریب ہے۔ تو قریب کا کیا مطلب ہے؟ اس قریب کا وہ مطلب ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے بندے، جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو ہر وقت قریب رہتا ہوں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قریب ہوں، ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے قریب ہوں، ان کی حاجت روائی کے لیے قریب ہوں اور ان کی اصلاح کے لیے قریب ہوں۔ یہ ایک قرب ہے جس میں قریب، جن معنوں میں قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جو اگر اللہ قریب ہے اور آپ بھی اللہ کی طرح
قربت کے رنگ اختیار کر لیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایسے شخص کو آگ میں ڈال دے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا، جب بارہا میں ذکر کر چکا ہوں، مگر اس ذکر سے میں تھک نہیں سکتا، آگ ہے اور آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدا ذوالعجائب سے پیار۔ تو جن کے دل میں خدا کا پیار ہو ان پر آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور جو قریب ایسے ہوں جیسے خدا قریب ہوتا ہے، خدا سے قربت کے رنگ ڈھنگ سیکھ کر قریب ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ بس ان معنوں میں اب بڑی نو انسان کے قریب ہو جائیں۔ بعض لوگ بڑے مراتب تک پہنچتے ہیں تو بڑی نو انسان سے دور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ امیر ہو جاتے ہیں، دولت مند ہو جاتے ہیں تو بڑی نو انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ اکثر انسان اپنی بڑائی کی علامت یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نو انسان سے دور ہو جائیں، لیکن سب سے بڑا تو خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون عالی اور کبیر ہے؟ وہی سب سے اعلیٰ، وہی اکبر، لیکن سب سے قریب خدا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کی صفات میں بظاہر دو متضاد صفات بیان کی جاتی ہیں، وہ سب سے بعید بھی ہے اور سب سے قریب بھی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی انسان کا کوئی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا تصور اکثر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جیسے دور افق میں دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر گویا فضاؤں میں تحلیل ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، اور آگے پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور رفتیں ہیں کہ ان کو دیکھتے دیکھتے انسان کی نظر غائب ہو جائے گی، مگر جن کو خدا توفیق نہ عطا فرمائے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتیں دکھائی نہیں دے سکتی۔ اس کے باوجود سب سے قریب تھے۔ ان تمام انعامات کے باوجود جو خدا نے آپ پر فرمائے اور آپ کو افضل المخلوقات قرار دیا، اور آپ کو کائنات کی وجہ، جس وجہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے، فرمایا، اور سب سے پہلے آپ کی تخلیق بیان فرمائی، سب سے آخر آپ کو رکھا، یعنی مقصود کے طور پر مقام کے لحاظ سے سب سے بلند، اور عام لوگوں کے اس طرح قریب تھے کہ آدمی حیران ہوتا ہے وہ ہر واقعات پڑھ کر۔ ان کے درمیان گھومتے پھرتے چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی آپ سے بات کرتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے، توجہ سے اس کی بات سنا کرتے تھے۔ بوڑھی عورتیں آپ سے اس طرح بات کرتی تھیں جیسے بڑا حق ہوتا ہے آپ کے اوپر، اپنے بوجھ آپ پر ڈال دیا کرتی تھیں۔ یتیم بچے آپ سے ایسی باتیں کرتے تھے جیسے ان کے باپ سے بڑھ کر جو فوت ہو گیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار ہیں اور تھے بھی۔ ہر شخص آپ کے قریب تھا، یعنی ان معنوں میں کہ آپ اس کے قریب تھے، ورنہ جہاں تک مراتب کی دوری ہے وہ تو اتنی تھی کہ اگر اس پہلو کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کوئی صحابی بھی آپ کے قریب نہیں تھا، کیونکہ انبیاء سے بھی آپ اونچے تھے۔ بس یہ وہ قریب کے معنی ہیں جن پر غور کرنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی کو ڈھالنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو جتنی بلندی حاصل ہو، جتنا مرتبہ بڑا ملے، جتنی دولت ملے، جتنا مقام اور مرتبہ، جتنی حکومت کا بلند مقام حاصل ہو، آپ اتنا ہی بنی نوع انسان پر جھکتے چلے جائیں اور قریب ہوتے چلے جائیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس قرب کے بغیر آپ تکبر سے بچ نہیں سکتے، اور تکبر والا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، آگ سے بچ نہیں سکتا۔ بس قریب ہونے سے آگ سے بچنے میں یہ مفہوم داخل ہے کہ اگر تم قریب ہو تو تم میں کوئی تکبر نہیں ہوگا، اگر تم قریب رہو گے تو لازماً منکسر مزاج ہوگے، اور اگر ایسا ہوگے تو پھر تمہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ پھر فرمایا ان کے لیے آسانی مہیا کرنے والا ہو، ہین لین، آسانی بھی اور ملائمت بھی۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے
اس کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لنتا لہم فرمایا، یعنی تو ان کے لیے ایسا نرمی کا گوشہ رکھتا ہے کہ ان کی طرف خود بخود اپنی محبت اور پیار اور شفقت کی وجہ سے جھک جاتا ہے۔ تو یہ لنتا کا مفہوم ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ قریب حین لین، وہ ان کے لیے آسان ہے، یعنی اس سے بات کرنا بھی آسان ہے، اور اگر کوئی خوف ہے بھی تو وہ خود دور کر دیتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے خوف کو بھی دور فرما دیا کرتے تھے جو آپ کی ہیبت سے بعض دفعہ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح کانپنے لگتے تھے، جو ہوا کے جھونکوں سے کانپتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے، سکون بخشتے، حوصلہ دیتے، یہاں تک کہ وہ بے تکلفی سے اپنا معافی و ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح قریب ہوں کہ حوصلے دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے کوشش کریں، اور حین ہوں گے تو لین بنیں گے، یعنی اپنے روش میں آسانی پیدا کریں، دوسروں کو اپنے تک پہنچنے میں آسانی دیں، تو پھر فرمایا لین ہوں وہ، اور پھر سالن، اتنے روزمرہ آپ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے، بے تکلف ہونے والے، کہ گویا آپ کے لیے وہ آسان ہو گئے ہیں۔ سہل ایسے میدان کو بھی کہتے ہیں جس میں اونچ نیچ باقی نہ رہے، جو سارا یکساں، اس پر قدم اس پر چلنا اور دوڑنا آسان ہو، کیونکہ وہ ہموار ہو بالکل، تو فرمایا وہ سہل ہو جائیں۔ یعنی اتنی عظیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، جو پردے ڈال ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، دوسروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنا یہ حال تھا۔ یہ تمام صفات بدرجہ کم آپ میں موجود تھیں، تو تبھی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی کوئی نصیحت نہیں کی جس پر بدرجہ اتم پہلے خود کاربند نہ ہوں۔ تو بعض دفعہ سیرت کے بیان میں آپ کو، سیرت کی تلاش میں آپ کو نصیحتوں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کی سیرت اگر ان کی نصیحتوں سے دیکھو تو جھوٹی سیرت بنے گی، کیونکہ اکثر لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، لیکن وہ جس کے قول کا ذرہ ذرہ سچا ہو، جو پہلے عمل کیے بغیر دوسرے کو کوئی بات کہے ہی نہ، اس کی سیرت نصیحتوں میں دکھائی دے گی، ورنہ وہ خود تو نہیں کہے گا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ تو اپنا تعارف کروا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کے بغیر اپنا تعارف نہیں کروایا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو فرماتے تھے کہ دیکھو تم قریب رہنا، حین ہونا، لین ہونا، نرمی اختیار کرنا، ایسا کہ سہل ہو جاؤ۔ جیسے چٹیل میدانوں میں لوگ آسانی سے دوڑتے پھرتے ہیں، کوئی چڑھائی کا خطرہ نہیں، کوئی اترائی کا خطرہ نہیں، نہ گڑھے نہ ایسی بلندیاں جس پر چڑھنا دشوار ہو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے گرد و پیش کے لیے اتنے آسان ہو گئے تھے کہ گویا سہل بن گئے۔ ہمارے ایسے شخص پر یقیناً آگ حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کسی چیز میں جتنا بھی رفق اور نرمی ہو اتنا ہی اس کے لیے زینت کا موجب بنتی ہے۔ اب کے الفاظ یہ ہیں، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ یہاں شان کا مطلب وہ شان و شوکت نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، یہ شان لفظ ہے حمزے کے ساتھ، جس کا مطلب ہے برائی، شؤون، بدیوں کو اور برائیوں کو کہتے ہیں، مکروہ باتیں۔ زانہ کا لفظ زینت سے نکلا ہے،
فرمایا یقیناً نرمی ایسی چیز ہے کہ جس چیز میں بھی ہو اس کے لیے زینت کا موجب بن جاتی ہے، اور جس میں نہ ہو جتنی اس سے باہر کھینچ کے باہر کر دی جائے اتنا ہی اس کو عیبدار کر دیتی ہے، اس کے اندر نقائص پیدا کر دیتی ہے۔ مگر نرمی بھی برمحل اور موقع کے مطابق ہونی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ اس مضمون کو آگے الگ کھولا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں نرمی کرنے والا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رفیق ہے۔ دراصل ہم خدا تعالیٰ کو جب رفیق کہتے ہیں یا حفیظ ہو یا عزیز ہو یا رفیق، تو رفیق کا معنی دوست کے بھی ہوتا ہے، رفیق حیات، زندگی بھر کا دوست، زندگی بھر کی دوست، یہ لفظ رفق سے نکلا ہے، اور دوستی کے لیے رفق ضروری ہے، یعنی ایسی نرمی کہ کبھی سختی بھی برداشت کر لی، کبھی دوسرے سے بھی مطالبے ہوئے تو اس نے برداشت کر لیا آپ کی بات کو، دونوں طرف رفق ہو تو رفیق بنتا ہے ورنہ نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ رفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رفیق کا یک طرفہ صرف حقیقت میں معنی بنتا ہے، یعنی وہ ایسا نرم ہے کہ تم لوگوں کی طرف سے بار بار ایسی باتیں دیکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کی دوستی اور تعلق کو کاٹنے والی باتیں ہوں، لیکن رفیق ہے، اس کی جو اس کا رفق ہے وہ ہٹتا ہی نہیں۔ بس یا حفیظ ہو یا عزیز ہو یا رفیق میں رفیق کے یہ معنی ہیں کہ اے ایسا پیار کرنے والے، اے ایسے ساتھی جس کو بار بار اپنے بندوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں پہنچیں، جس کے بعد رفق باقی نہیں رہا کرتا، پھر بھی وہ رفیق رہتا ہے۔ یہ صفت اگر بندہ اپنے اندر پیدا کرے تو حقیقی معنوں میں خدا اس کا رفیق ہو جاتا ہے، لیکن اگر خدا کے بندوں کے تعلق میں وہ یہ بات پیدا نہ کرے تو خدا کی رفاقت بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ پس خدا کے تعلق میں رفیق برابر کی چوٹ دونوں طرف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلوک فرمایا کہ بندوں کے ساتھ تم رفیق ہو جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو میں تمہارا رفیق ہو جاؤں گا، کیونکہ خدا سے حسن سلوک تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو خدا کی رفاقت نصیب کرنے کا کتنا آسان رستہ بتا دیا کہ بندوں کے تعلق میں تم رفاقت کرو اور تمہیں میں اپنی رفاقت عطا کر دوں گا۔ لا یوتی علی الانف وما لا یوتی علی ما سوا ہو، کہتا ہے خدا رفق کا بدلہ ایسا دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ سخت مزاجی اور سخت گیری کا اس کے بدلے کی اس سے کوئی نسبت ہی کوئی نہیں، یعنی لفظ کا اس کا ترجمہ کرنا ان معنوں میں مشکل ہو رہا ہے کہ سخت گیری کا تو بدلہ دیتا ہی نہیں۔ بس اگر میں یہ کہوں کہ رفق کا بدلہ اتنا دیتا ہے کہ سخت گیری کا نہیں دیتا، تو یہ معنی اس کے بنتے نہیں کہ نیکی کی جزا اتنی دیتا ہے کہ بدی کی نیک جزا اتنی نہیں دیتا۔ اس لیے میں طبعاً یہاں ٹھہر گیا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس مضمون کو بیان کروں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ سخت گیری کا جہاں حق بھی ہو وہاں سخت گیری کا حق برمحل کا استعمال برمحل بھی ہو تو اس کا فائدہ اتنا نہیں پہنچتا انسان کو جتنا رفق کے نرمی کے استعمال سے فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ یہ طرز کلام ایسی ہے کہ اگر ٹھہر کر غور کر کے ترجمہ نہ کریں تو بالکل
غلط ترجمہ ہو جائے گا، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ لکھا یہ ہوا ہے کہ خدا نرمی کا جتنا اجر دیتا ہے سخت گیری کا نہیں دیتا، تو گویا سخت گیری کا بھی کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے اجر، یہ مراد نہیں ہے۔ وہی معنی بنتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یا تو یہ معنی بنیں گے کہ سخت گیری برمحل ہو تو اس کی جزا بھی ملتی ہے انسان کو، مگر رفق کی جزا تو بالکل اور ہی بات ہے۔ سخت گیری برمحل ہونے کے باوجود رفق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ سخت گیری کی پکڑ کم کرتا ہے اور رفق کا بدلہ زیادہ دیتا ہے، کیونکہ جزا کا تعلق موقع اور محل کے مطابق ہوگا، جزا کا معنی موقع اور محل کے مطابق ہوگا، پر سخت گیری کی اتنی جزا نہیں دیتا جتنی رفق کی دیتا ہے۔ اور یہ اگر ترجمہ کیا جائے تو بالکل یہی ترجمہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ پکڑ کے وقت نرم ہاتھ کر دیتا ہے اور نرمی کے سلوک کے وقت ہاتھ کو کھلا کر دیتا ہے، اور یہ بھی رفق کا ہی تقاضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رفیق ہونے کی ایک یہ بھی شان ہے کہ سخت گیری میں بھی رفیق رہتا ہے، ورنہ اگر لوگوں سے سخت گیری اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ سخت گیری کا تقاضا، موقع اور محل کا تقاضا تھا کہ سخت گیری کی جائے، تو پھر تو خدا تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا، تمام زندگی کی صف لپیٹ دی جاتی۔ تو یہ دوسرا معنی بھی کیونکہ قرآن کے مطابق ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جائز ہے کہ سخت گیری کا سختی سے بدلہ بہت کم دیتا ہے، اور تم نرمی کرو گے تو بہت زیادہ اس نرمی کی جزا دے گا، اتنی زیادہ کہ گویا تمہارے عمل کے ساتھ اس کی کوئی نسبت ہی نہیں رہے گی۔ پھر سخت گیری اور بدخلقی کے متعلق آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، البدر جلد 3 نمبر 18-19 صفحہ 3، فرماتے ہیں سخت دل ہر ایک فاسق سے بدتر ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ سخت دلی کتنا بڑا گناہ ہے۔ سخت دلی ہر فاسق سے انسان کو بدتر کر دیتی ہے، اور ہمیشہ فسق و فجور کے باوجود خدا نے قوموں کو باقی رکھا، مگر جب ان کے دل سخت ہو گئے تو پھر خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے۔ یہود کی تاریخ ہمارے سامنے گواہ ہے، فرمایا ثم قست قلوبکم، تم نے بدیاں کی، خدا نے باوجود اس کے عفو کا سلوک فرمایا، مغفرت فرمائی، بدیوں پر بدیاں دیکھتا رہا، مگر تمہیں پکڑا نہیں، مگر جب تم سخت دل اور پتھر دل ہو گئے پھر خدا کا غضب تم پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام بھی قرآن کریم پر مبنی کلام ہے، احادیث نبویہ پر مبنی کلام ہے، اپنی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کوئی بات ہی نہیں کہتے۔ تو یہ معنی ہے کہ ہر فاسق سے بدتر ہوتا ہے، تمہارے گناہ خدا تعالیٰ کی مغفرت کے نیچے رہیں گے اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہو، کوشش ہو، توبہ کی طرف توجہ ہو، مگر اگر تم پتھر دل بن گئے پھر کوئی بخشش تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون میں جماعت کو ایک نصیحت فرماتے ہیں، اور باقی اقتباسات پڑھنے کا چونکہ وقت نہیں ہے، میں اسی نصیحت کو پڑھ کر آپ کو سمجھا کر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ تم آپس میں جلد صلح کرو، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں ہوتا۔ شریر ہے وہ انسان جو اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح پر راضی نہیں ہوتا، وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔
اب آپ کو میں نے پہلے شروع میں ہی بتایا تھا کہ سارے نظام جماعت پر دنیا کے مختلف ملکوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ دلوں کی سختی نے فساد برپا کر رکھا ہے، گھر اجاڑ دیے ہیں، جماعتیں برباد کر دی ہیں۔ جن جماعتوں میں بھی ایسے چند پتھر دل لوگ آ گئے، انہوں نے سارا نظام جماعت کا ستیہ ناش کر دیا۔ بعض سال سے سنبھلتی ہی نہیں، کیونکہ ان میں چند لوگ سخت دل ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ان کی عمارتیں ختم کرنی پڑیں، ان سے ووٹ دے کر اپنے عہدیداروں کا انتخاب کرنے کا حق بھی لے لیا گیا، مربی مقرر کیے گئے، دوسرے بھیجے گئے۔ مجال ہے جو ٹس سے مس ہوں، کیونکہ سخت دل ہر فاسق سے بدتر ہوتا ہے۔ ان کی دلوں کی سختی نے تفرقہ ڈال دیا ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو صلح پر راضی نہیں ہوتا وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ قریب کے تعلق میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو قریب ہے وہ تکبر سے دور ہے، جو قریب نہیں ہے وہ اسی حد تک متکبر ہو جاتا ہے۔ اور تکبر کے متعلق جو تمثیل ہے وہ فربہی کی تمثیل ہے کہ جتنا تکبر ہوگا اتنا ہی گویا موٹا ہوگا، لیکن جن راہوں سے جنت کی طرف بلایا جاتا ہے وہ باریک راہیں ہیں، ان سے اس قسم کا پھولا ہوا اپنے تکبر میں متورم ہوا شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں تم فربہی چھوڑ دو، ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا، کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ اس سے زیادہ پرشوکت کلام آپ کو سمجھانے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بد نصیب وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ یعنی کلام الہی ہے جو میری زبان پر جاری ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ ٹھنڈا ہو گیا بالکل، جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو کم سے کم بھائیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسا پیار دیں کہ ان کی مثال دی جا سکے۔ آج کل تو بھائی بھائی سے ایسا لڑتا ہے اور جائیدادوں کی خاطر ایسے تصرفات کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی ظالمانہ کارروائیاں کرتا ہے کہ بھائی کے علم کے بغیر پٹواریوں سے مل کر جائیداد کے انتقال بھی کروا بیٹھتا ہے۔ تو اب یہ مثال آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے دو بھائی، مراد ہے اچھے وقتوں کی بات ہو رہی ہے جب بھائی واقعی بھائی ہوا کرتے تھے۔ تو اب ویسا بننا ہوگا آپ کو، ان بھائیوں کی مثال لو جو حقیقت میں فرشتہ سیرت بھائی ایک دوسرے کی خاطر اپنے حقوق قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک پیٹ میں سے دو بھائی، تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کی گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، تو اس کا مجھ میں حصہ نہیں ہے، تو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ یہ نصیحت بیان کرنے کے بعد میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس ابھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس عرصے میں اگلے خطبات سے پہلے
کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ عفو کس کو کہتے ہیں اور مغفرت کیا ہوتی ہے۔ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو، نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ بس قرآن کی روح سے نہ ہر ایک جگہ انتقام محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے، نہ ہر ایک جگہ عفو قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت با پابندی یہ محل اور مصلحت ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں۔ یہی قرآن کا مطلب ہے۔ تو بعض لوگ ایک ہی طرف کی بات سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وہ شخص جو کسی بات پر مجاز بنایا گیا ہے اس سے آنکھیں بند کر کے ہر جرم کے نتیجے میں عفو مانگو، حالانکہ بعض جگہ عفو کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے اجازت نہیں ہوتی کہ یا تو اس کی بدی کی حوصلہ افزائی ہوگی یا ماحول کی حوصلہ افزائی ہوگی، یعنی ماحول میں بدیوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ بس بعض ایسے لوگ جو سلسلے سے ایسی بے وفائی کرتے ہیں کہ وہ تمام دنیا میں اس سلسلے کے وقار کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور سلسلے کی عزت کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، ان کو اگر معاف کیا جائے تو کل 10 20 50 اور بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے غلط حوالے دے کر مجھے میری ہی باتوں کا غلط رنگ میں پابند کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھتا ہوں کہ عفو کے کیا معنی ہیں اور کس موقع پر ہونا چاہیے، اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں عفو کا اختیار نہیں ہے انسان کو، وہاں عفو کرنا خدا کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ بس یہ کہہ کر میں اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہے وہ وقف جدید کے تعلق میں ہوگا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا وقف جدید کا سال ختم ہو رہا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جماعتوں کو اگرچہ بار بار یاد دہانی کرائی جا چکی ہے، مگر بہت سی جماعتوں کی طرف سے ابھی وقف جدید کی سالانہ رپورٹ نہیں موصول ہوئی۔ اب تو بہت تیز رفتاری آ چکی ہے مواصلات میں، بس آپ فیکس کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے جو بھی جلدی رپورٹ پہنچانے کے ذرائع آپ کو میسر ہیں، اپنی وقف جدید کی کارگزاری کی رپورٹ بھیجنے میں مزید تاخیر نہ کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله